آج کی ہماری کہانی کا عنوان ہے جانور چلے شہر دیکھنے۔ جاوید بسام۔ بہت دور کہیں ویرانے میں ایک چوہا اکیلا رہتا تھا۔ جب وہ وہاں رہ کر تنگ آ گیا تو اسے خیال آیا کہ اب شہر جانا چاہیے۔ اس نے سنا تھا کہ وہ بہت اچھی جگہ ہے، لہٰذا اس نے اپنا سامان ایک گٹھری میں باندھا، گٹھری کو ایک لکڑی میں پھنسا کر کندھے پر رکھا اور اللہ کا نام لے کر چل دیا۔ سفر لمبا تھا، وہ مزے سے چلا آ رہا تھا کہ اس کی ملاقات گندم کی ایک بالی سے ہو گئی۔ چوہا اسے دیکھ کر رک گیا۔ گندم کی بالی بولی، میاں چوہے، ایسا لگتا ہے لمبے سفر پر نکلے ہو۔ چوہا گردن ہلا کر بولا، شہر جاؤں گا، خوب مزے اڑاؤں گا۔ اچھا، شہر جا رہے ہو، کیا میں تمہارے ساتھ چلوں؟ گندم کی بالی نے پوچھا۔ ہاں ضرور، یہ کہہ کر چوہا چل دیا۔ گندم کی بالی بھی اس کے پیچھے ہو لی۔ دونوں ابھی کچھ دور ہی گئے تھے کہ انہوں نے ایک سانپ کو بل سے نکلتے دیکھا۔ سانپ نے پوچھا، چوہے صاحب، کہاں کا ارادہ ہے؟ شہر کو جاؤں گا، خوب مزے اڑاؤں گا، چوہا لہک کر بولا۔ سانپ سوچ میں پڑ گیا، وہ بھی وہاں رہ کر تنگ آ گیا تھا۔ کیا میں بھی تمہارے ساتھ چل سکتا ہوں؟ ہاں، کیوں نہیں، چوہے نے بولا اور قدم بڑھائے۔ اب چوہا سب سے آگے، اس کے پیچھے گندم کی بالی اور اس کے پیچھے سانپ لہراتا بل کھاتا چل رہا تھا۔ وہ چلتے رہے کہ اچانک جھاڑیوں میں سے ایک نیولا نکل کر ان کے راستے میں آ گیا اور حیرت سے بولا، یہ چوہے کی بارات کہاں جا رہی ہے؟ چوہے نے لہک کر کہا، شہر کو جاؤں گا، خوب مزے اڑاؤں گا۔ میں نے شہر نہیں دیکھا، کیا میں بھی ساتھ چل سکتا ہوں؟ نیولے نے پوچھا۔ ہاں ضرور، چوہا خوش دلی سے بولا۔ نیولا بھی ان کے پیچھے ہو لیا۔ وہ چلتے جا رہے تھے کہ آواز سنائی دی، یہ جانوروں کا جلوس کہاں جا رہا ہے؟ اور ایک گیدڑ درخت کے پیچھے سے نکل کر سامنے آیا۔ شہر کو جاؤں گا، خوب مزے اڑاؤں گا۔ اچھا، شہر میں بہت مزہ آتا ہے، چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، گیدڑ بولا۔ اب چوہا سب سے آگے، اس کے پیچھے گندم کی بالی، اس کے پیچھے سانپ اور اس کے پیچھے نیولا، اور آخر میں گیدڑ قطار بنائے چل رہے تھے۔ سفر جاری تھا، وہ راستوں سے گزرتے چلے جا رہے تھے۔ جب بھوک لگتی تو رک کر کچھ کھا لیتے اور تھوڑا آرام کرتے۔ چلتے چلتے سانپ نے تھک کر پوچھا، آخر شہر کتنا دور ہے؟ 20 کلومیٹر باقی ہے، چوہا جو اکڑ اکڑ کر چل رہا تھا سنگ میل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ سانپ نے گہری سانس لی اور چل دیا۔ جب وہ شہر پہنچے تو دیکھا وہاں بڑی بڑی عمارتیں سر اٹھائے کھڑی ہیں، سڑکوں پر تیزی سے گاڑیاں گزر رہی ہیں اور فٹ پاتھ پر انسان چلے جا رہے ہیں۔ وہ غلطی سے فٹ پاتھ پر چڑھ گئے اور گھبرا کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ ان کے وہاں آنے سے بھگدڑ مچ گئی، لوگ ڈر کر بھاگنے لگے، عورتیں اور بچے چیخ رہے تھے، کچھ لوگ گر گئے اور خوانچہ فروشوں کا سامان الٹ گیا۔ وہ غصے سے چلانے لگے۔ تمام جانور بھی پریشان تھے، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کہاں جائیں۔ پھر ایک آدمی موٹا سا ڈنڈا سنبھالے نظر آیا۔ وہ سب بھاگے اور ایک پتلی اندھیری گلی میں گھس گئے۔ وہاں کاٹ کباڑ پڑا تھا، وہ اس میں چھپ گئے۔ آدمی کچھ دیر انہیں ڈھونڈتا رہا، پھر واپس چلا گیا۔ رات کو جب سناٹا ہو گیا تو وہ اپنی پناہ گاہوں سے باہر آئے اور چپکے باتیں کرنے لگے۔ وہ بہت پریشان تھے، 2-3 دن اسی طرح گزر گئے، انہیں چھپ کر رہنا پڑ رہا تھا۔ وہ صرف کھانے کی تلاش میں باہر نکلتے مگر انہیں جان بچا کر بھاگنا پڑتا۔ ایک دفعہ کچھ لڑکوں نے گیدڑ کو دیکھ لیا اور اسے پتھر مارنے لگے۔ چوہا کھانے کی تلاش میں ایک گھر میں داخل ہوا جہاں وہ چوہے دان میں پھنسنے سے بال بچ گیا۔ نیولے کو سڑک پار کرتے ہوئے گاڑی نے آ لیا، غرض ان کی زندگی اجیرن ہو گئی تھی۔ آخر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ واپس لوٹ جانا چاہیے۔ رات ہوئی تو وہ باہر نکلے اور شہر سے باہر چل دیے۔ ساری رات سفر جاری رہا۔ جب سورج نکلا تو وہ اپنے علاقے میں پہنچ گئے۔ وہ سب بھوک سے بے حال تھے مگر دور تک کھانے کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب ان کی قطار بھی ٹوٹ چکی تھی، وہ سب اپنی اپنی چال چل رہے تھے۔ جب بہت دیر تک کھانے کو کچھ نہ ملا تو چوہے کی نظر گندم کی بالی پر پڑی۔ اس نے سوچا کیوں نہ اس سے پیٹ بھر لوں۔ وہ گندم کی بالی کی طرف بڑھا۔ اسی وقت سانپ کو خیال آیا کہ چوہے سے پیٹ بھرا جا سکتا ہے۔ وہ چوہے پر جھپٹا۔ نیولا بھی کسی سے پیچھے رہنے والا نہیں تھا، اسے سانپ سے پرانی دشمنی یاد آ گئی۔ وہ سانپ پر حملہ آور ہوا،
انہیں ایک دوسرے کے پیچھے دوڑتا دیکھ کر گیدڑ کو بھی یاد آ گیا کہ وہ بہت بھوکا ہے. وہ نیولیک پر کود پڑا. جب جان پر بنی تو وہ اپنے اپنے شکار بھول گئے اور جان بچانے کے لیے جدھر منہ اٹھا بھاگ کھڑے ہوئے اور جلد ایک دوسرے کی نظروں سے اوجھل ہو گئے. جب چوہا اپنے گھر پہنچا تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا. وہ سوچ رہا تھا اپنا وطن سب سے اچھا ہوتا ہے جیسا بھی ہو. کہانی ختم. کہانی ختم.